تو اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم اتباع کی بات کرتے ہیں تو ہر رول میں اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ان کے جتنے رولز ہیں ان سب میں ان کی اتباع کرنا، یہ ہے سنت کی اتباع کرنا، صرف 1 2 3 4 چیزوں میں نہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، اور قرآن نازل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول، آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تاکہ اس قرآن کی تعلیمات کو عملی طور پہ دکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی، وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے، ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے بحیثیت مسلمان کہ جنت میں داخلہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے تو جنت میں داخلہ ہوگا، اور نیک اعمال کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے قرآن پر عمل۔ اور قرآن پر عمل کیسے پتہ چلے گا؟ سنت، سیرت کی اتباع سے، سیرت کو پڑھ کے سنت کی اتباع سے، یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی جس طرح انہوں نے اپنے ہر رول کے اندر عمل کیا، اگر ہم بھی اس کو اپنائیں گے، اسی کو تو نیک اعمال کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ والعصر، کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی، ثابت قدم ہونے کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ لوگ بچ جائیں گے نقصان سے، باقی سب نقصان میں ہیں۔ تو ایمان، عمل صالح، عمل صالح سنت ہے، عمل صالح سنت ہے، عمل صالح سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو مطالعہ کریں تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رولز کے بارے میں بات کی، بحیثیت والد کے، نانا کے، استاد کے، ٹیچر کے، بحیثیت ایک جج کے، بحیثیت ایک عام کمپینین کے، صحابہ کے ساتھی ہونے کی پرسپیکٹو سے بھی ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی ہونے کا رول نبھاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعلیٰ مقام دیا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو گھل مل گئے، جیسے آپ کہتے ہیں، عجیب، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عاجزی کی انتہا ہے۔ تو آج میں جس رول کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں بحیثیت سنت، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عابد کے اعتبار سے ان کی عبادت۔ دیکھیں، عبادت ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، یعنی ہم جب ٹوٹل اپنے دین کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور میں اکثر 5 چیزوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں کہ عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ہم بہت پہلے بات کر چکے ہیں اس کے اوپر، لیکن عبادات ایک حصہ ہے دین کا۔ لیکن عبادت کیسے کریں؟ جیسے اللہ کے رسول نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔